جگہوں پہ جنگیں ہیں۔ تو میں کافی عرصے سے، کئی سالوں سے امن کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں پوری دنیا میں عالمی کانفرنسز میں جاتا ہوں، اور حال ہی میں وینس میں یہ پیس کانفرنس کے لیے میں گیا تھا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا جب سوویت یونین نے کابل پہ حملہ کیا، اور اس وقت ہم نے ایک کہا گیا کہ جہاد ہے، ہم نے جہاد کی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 35 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، اور ہمارے پاکستان میں تقریباً جو ریفیوجیز کی تعداد ہے وہ 35 لاکھ ہے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ کو یاد ہوگا کہ وہ افغان بھائی بہنیں ہماری جو بچے تھے وہ یہاں تشریف لائے پاکستان میں، ہمارا برادر ممالک ہے، ہم نے ان کو ویلکم کیا، اور ان کے لیے جو لوگ آئے انہوں نے تعلیم یہیں حاصل کی، ان کی شادیاں یہیں ہوئیں، ان کا کاروبار یہیں ہے، اور دنیا ان کو بھول چکی ہے۔ ہم جب ملتے ہیں سفرا سے، جب پوچھتے ہیں کہ آپ کا وعدہ تھا کہ ہم اپنے ممالک میں ان کو آباد کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم 20,000 بندے لیں گے، کوئی کہتا ہے 25,000 لیں گے، مگر دنیا بھول چکی ہے۔ ہماری جو قربانیاں تھیں، ہماری جو امن کے لیے ہم نے بات کی، وہ اب ان کو یاد نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں وزیر اعظم بنا، اس وقت ہم نے سوات مالاکنڈ اور ساؤتھ وزیرستان میں ایک آپریشن کیا، مگر وہ ہم نے اکیلا نہیں کیا، ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام انتظامیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور آپ کے جو مشیران تھے، مشاورت کے ساتھ، آپ کے تعاون کے ساتھ ہم نے وہ آپریشن کیا، اور 25 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، جن کو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن کہتے ہیں، اور وہ 25 لاکھ لوگ آپ کی مدد سے، دنیا کی مدد سے، اور ہم اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ 90 دن کے اندر ہم نے منصفانہ طریقے کے ساتھ، ٹرانسپیرنٹ طریقے کا ساتھ، شفافیت کے ساتھ ہم نے ان کو اپنے گھروں میں منتقل کیا، جو دنیا کی تاریخ میں 90 دن میں ان کو دوبارہ سیٹل کرنا مشکل ہے، تو وہ ہم نے کام کیا۔ اور اس میں جن دوستوں نے، جن ممالک نے ہماری مدد کی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہم نے اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ ملٹری آپریشن کیا کہ میں خود ان علاقوں میں آتا تھا، روزوں کے دن تھے، بلکہ مجھے منع کیا جاتا تھا کہ آپ یہاں روزہ نہیں کھولیں گے، میں پھر روزہ ان کے ساتھ، جو ہمارے بے گھر لوگ تھے، ان کے ساتھ میں روزہ کھولتا تھا، ان کے ساتھ میں ملتا تھا، اور دنیا کے میڈیا کو میں ساتھ لے کر چلتا تھا تاکہ وہ دیکھیں کہ ہمارا کام کیسے ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا ملالہ یوسفزئی کا، وہ ایک بچی 14 سال کی تھی، اور اس نے ایک نوبل پرائز کے لیے دنیا سے رجوع کیا کہ اس کو انعام ملا جائے، مگر اس کو وہ انعام نہیں ملا۔ میں نے اس کو اپنے دفتر میں بلایا، اس کے ماں باپ کو بلایا، بہن بھائیوں کو بلایا، اور میں نے اس کو پیس ایوارڈ دیا کہ آپ بچیوں کی تعلیم کے لیے آپ کی جو قربانی ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ جب میں نے اس 14 سالہ بچی کو میں نے ایوارڈ دیا، 3 سال بعد
پوری دنیا نے جو میرا انتخاب تھا اس کو انہوں نے قبول کیا اور اس کو نوبل پرائز ملا. اور جب نوبل پرائز اس کو ملا تو میرے لیے دو راستے تھے. ایک راستہ تھا کہ میں طالبان اور القاعدہ سے ڈر جاؤں اور میں اس کی تقریب کے میں شامل نہ ہوں. انہوں نے مجھے دعوت دی، ناروے والوں نے، اوسلو والوں نے، کہ آپ جو ملالہ کی لسٹ ہے اس گیسٹ لسٹ میں آپ کا نام ہے تو آپ آئیں گے. تو میرا بیٹا اس وقت اغوا تھا اور آپ سب کو پتہ ہے، اور وہ اس وقت اس کو القاعدہ اور طالبان نے اس کو رکھا ہوا تھا پاتی کا صوبہ جو ہے وہ افغانستان کا، اور وہاں ملٹری آپریشن کے بعد وہ 3 سال کے بعد برآمد ہوا. مگر اس دوران یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے پریفر کیا کہ میں دنیا کے ساتھ امن میں کھڑا ہو جاؤں اور میں ان کے طالبان کے خوف سے اور اپنے بچے کی وجہ سے میں یہ نہ ہو کہ میں نہ جا سکوں. اور میں گیا اور میں نے شمولیت کی. تو اس لیے امن جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ جنگ نہ ہو. جنگ نہ ہونا امن نہیں ہے، انصاف ہونا امن ہے. اگر انصاف نہیں ہوگا تو امن نہیں آئے گا. تو اس لیے آج گورنر صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ عمائدین سے ملوں، ایکسپارٹا کے جو مرش والے ڈسٹرکٹس ہیں ان کے دوستوں سے میں ملوں، ان کی ایف سی سے میں ملوں. تو میں نے آج آپ کو مدعو کیا ہے. تو اس لیے آج آپ کی جو باتیں سنی ہوئی سرتاج کمیٹی کے بارے میں یا امیر مقام کی کمیٹی کے بارے میں یا جو آپ کے مسائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ حکومت وقت اس کا فرض ہے کہ ملک میں امن ہو، اور اس وقت جو سب سے زیادہ مسائل ہیں وہ آپ کے بارڈر پہ ہیں، افغانستان کے بارڈر پہ یا انڈیا کے بارڈر پہ. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت قربانیاں ہیں. میرے جو بزرگ تھے انہوں نے پاکستان بنانے میں بہت خدمات دی، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور میرے والد مرحوم خود تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور 1940 کی قرارداد پہ ان کے دستخط تھے. اور انہوں نے اور ہمارے بزرگوں نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے مل کے انہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا. تو اسی طریقے سے وہ تحریک نامکمل ہوتی اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا. آپ نے ساتھ دیا، آپ نے ساتھ دیا، اور ہمیشہ پاکستان کا جب نام آتا ہے تو صف اول میں، ہر اول دستے میں وہ آپ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ناکامی ہے کہ ہم نے آپ جیسی فوج کو جو ہمارے لیے ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور ہمیشہ رہی ہے. تو ہمارا دور تھا یا دوسرا، بھٹو صاحب نے، محترمہ صاحبہ نے، میں نے جو ہو سکتا تھا ہم نے اس وقت کیا. جو کیری لوگر بل کا امریکہ میں معاہدہ ہوا اس میں بھی ہم نے یہی کہا، یہ اگر کوئی دہشت گردی ہوتی، انتہا پسندی ہوتی، اس کے بنیاد دیکھنی چاہیے. اس کی بنیاد غربت ہے، اس کی بنیاد افلاس ہے، اس کی بنیاد ناخواندگی ہے، الٹریسی ہے، اور اس کی جو بنیاد جو ہے وہ پسماندگی ہے. تو اس لیے جب تک آپ لوگوں کو روزگار فراہم نہ ہو، تعلیم نہ ہو اور آپ کے غربت ختم نہ کی جائے اس وقت تک امن نہیں آ سکتا. تو میں جو آپ کا پیغام ہے انشاءاللہ میں صدر صاحب کو بھی دوں گا، وزیر اعظم صاحب کو بھی دوں گا، اور آپ کے جو
مسائل ہیں وہ جو آپ نے لکھ کے دیے ہیں مجھے، وہ ہم آرمی چیف صاحب تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ ملک اس وقت امن چاہتا ہے۔ ملک جو ہے ہمارا، اس میں بہت بے تحاشا ہمارے وسائل ہیں۔ آپ کے ہاں بہت وسائل ہیں، مائنز ہیں، منرلز ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور بہت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ وسائل آپ کے ہیں، مگر اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ ہم جو امن کے لیے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب گھر سے نہیں شروع کریں گے تو باہر سے امن آ بھی جائے، جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ امن جو ہوگا وہ ایک ایسا نہیں ہوگا جو مستقل ہو۔ تو اس لیے آپ کے جو مطالبات یہاں آپ نے دیے ہیں وہ جائز ہیں، اور ہم نے بھی جب امریکہ ہمیں پریشر ڈالتا تھا کہ آپ یہاں جو ہے جو کراپ تھی، وہ کون سی کراپ تھی؟ پاپی کراپ تھی، وہ بند کی جائے، آپ کے علاقہ میں تھی، تو یہ جو پاپی منی ہے یہ ہمارے ٹیررزم میں استعمال ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ دیکھیں، بلکہ میں جب پریزیڈنٹ بش کو ملنے گیا یا پھر پریزیڈنٹ اوباما سے ملا یا ان کے جتنے بھی سیکرٹری آف اسٹیٹس تھے ان سے ملا، تو میں نے کہا کہ ان کے لیے پہلے متبادل سوچا جائے، پھر کاشت ختم کی جائے۔ تو متبادل میں اس وقت انہوں نے کیری لوگر بل دیا، جس سے میں نے جن کے خدشات کا میں نے ظاہر کیا، میں نے کہا پہلے ادھر ڈیولپمنٹ کی جائے اور ان کا معیار زندگی بڑھایا جائے، بچوں کو وسائل دیے جائیں، ان کو روزگار فراہم کیا جائے، اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کی جائے۔ تو اگر انویسٹمنٹ ہوگی، ماحول آپ کا بہتر ہوگا، آپ کمپٹیشن پورے ملک میں لاہور والوں سے بھی کر سکیں گے، اسلام آباد والوں سے بھی کر سکیں گے، تو وہ آپ کے لوگ کیوں کوئی دوسری طرف رخ کریں گے؟ تو اس لیے میں بھی ٹیل کے علاقے سے ہوں، ساؤتھ پنجاب سے، جنوبی پنجاب سے، تو وہاں بھی پسماندگی ہے اور وہاں بھی بے روزگاری ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے ہاں بھی وہی حالات ہیں۔ تو اس لیے ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اگر آپ مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم مضبوط ہوں گے۔ اور باقی جہاں لیجسلیشن کا تعلق ہے، آئین سازی کا تعلق ہے، قانون سازی کا تعلق ہے، تو یہ ایک فیڈرل ہاؤس آف فیڈریشن ہے، پورے چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، اسلام آباد کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہم نہیں دبنے دیں گے، وہ یہاں لوگ اپنی جو آواز ہے آپ کی وہ انشاءاللہ وہ بلند کریں گے۔ اور باقی جو مطالبات ہیں، ایک بات صحیح کی گورنر صاحب نے کہ آفٹر دا NFC ایوارڈ، وہ بھی میں نے کیا تھا، اس ایوارڈ کے بعد اور پھر جو ہم نے 18th امینڈمنٹ کی، تو اختیارات، تعلیم، صحت، ڈیولپمنٹ، یہ ساری چلی گئی صوبوں کو۔ ہم صوبوں سے بھی مطالبہ کریں گے کہ وہ ان کا جائز جو حق ہے وہ نہ کہ صرف ان 7 اضلاع کا، باقی اضلاع کا بھی منصفانہ ہونا چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج ہمارین کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہ ایوان بالا میں تشریف لائے ہیں اور مجھے خدمت کا موقع دیا ہے۔ بہت بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔